السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ جی، مصابہ کے معنی لوگوں کے بار بار آتے اور جاتے رہنے کی جگہ، بغرض حج، عمرہ، طواف اور عبادت، نماز وغیرہ۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشہ کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک یہ تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور روشنی کا انتظام نہایت فضیلت والا کام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 اولو العزم رسولوں کو بطور خاص حکم دیا۔ یہاں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی ہے، کہ اس گھر میں مشرک لوگ نہ آنے پائیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارنا شروع کر دیں اور اسے گندہ کر دیں، اور مساجد کی صفائی اور آداب کے لیے احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا یا صاف کر دینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی۔ آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گوار آیا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے جھڑکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب عرابی پیشاب سے فارغ ہو چکا تو آپ نے اسے سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے مقامات ہیں، بول براز کے نہیں، لہٰذا انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس درخت یعنی لسن کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کچی لسن سے مراد ہے یا پکی ہوئی؟ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچی لسن اور اس کی بدبو مراد ہے۔ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، کسی نے مجھ پر پتھر پھینکا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ فلاں 2 آدمیوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم طائف سے آئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو، شور مچاتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا تقدس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.